نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہاں ضمیر کے بارے میں بیان چل رہا تھا، اور اس سے قبل ہاں ضمیر کی تفصیل بیان ہو چکی ہے، اور اس سبق سے جو پہلے سبق تھے دو، وہ حرکت کے بارے میں تھے کہ ہاں ضمیر کو زیر اور پیش کہاں کہاں دی جاتی ہے، اور جو آج کا سبق ہے اس میں ہاں ضمیر جہاں زیر ہوتی ہے، جہاں ہاں ضمیر پر پیش ہوتی ہے، وہاں زیر کی جگہ کھڑی زیر، پیش کی جگہ الٹی پیش، یعنی اس کھڑی زیر کو اور الٹی پیش کو صلہ کہتے ہیں۔ صلہ، صلہ کا عربی میں معنی ہے کھینچ کر پڑھنا، یعنی ہاں ضمیر کے نیچے زیر ہونا تو بنتا ہے ہی، ہاں زیر ہی بنتا ہے، اور اگر کھڑی زیر ہو تو بن جاتا ہے ہی۔ اب اس کو کھینچ کر پڑا ہے۔ اسی طرح ہاں پر پیش ہو تو وہ ہاں ضمیر مضموم ہوتی ہے، جیسے ہو، اور الٹی پیش ہو تو تھوڑا کھینچنا ہے آواز کو، ہو بن جاتا ہے۔ اب ہی کرنے کو اور ہو کرنے کو صلہ کہتے ہیں، یعنی کھینچ کر پڑھنا، اور اس کا دوسرا نام ہے اشباع، حمزہ شین با الف عین، اشباع۔ صلہ اور اشباع ایک ہی چیز ہے۔ اگر سوال ہو کہ ہاں ضمیر پر اشباع کے کتنے قاعدے ہیں، پھر بھی بات وہی ہے، اور ہاں ضمیر پر صلہ کے کتنے قاعدے ہیں، بات وہی بنتی ہے۔ تو ہاں ضمیر پر صلہ کے دو قاعدے ہیں، پیچھے حرکت کے بھی دو قاعدے تھے، یعنی زیر اور پیش کے، اور کھڑی زیر اور الٹی پیش جس کو عربی میں صلہ کہتے ہیں، اس کے بھی دو قاعدے ہیں۔ صلہ یعنی کھینچ کر پڑھنا، عدم صلہ یعنی کھینچ کر نہ پڑھنا۔ اب ہاں ضمیر پر صلہ کا کیا قاعدہ ہے؟ ہاں ضمیر پر یعنی ہاں ضمیر پر صلہ کا کیا قاعدہ ہے، یعنی ہاں ضمیر کو کھینچ کر پڑھنے کا کیا حکم ہے، کیا قاعدہ ہے؟ تو ہاں ضمیر سے ما قبل اور ما بعد کوئی حرف متحرک ہو، یعنی ہاں ضمیر ہو، اس سے پہلے والا حرف اور اس سے بعد والا حرف دونوں متحرک ہوں، تو ہاں ضمیر کو صلہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے رسولہ احق۔ اب ہاں کا الٹی پیش پر تو ہم نے مد کی ہے نا، یہ مد کا قاعدہ ہے زیادہ لمبا کرنا، کیونکہ ہاں الٹی پیش ہو، یہ ہو کرو تو یہ واو مدہ کی آواز دیتا ہے، اور مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آئے تو مد جائز یعنی مد منفصل ہوتی ہے۔ لہذا ابھی ہم نے صرف دیکھنا ہے، مد نہ کر کے دیکھیں، صلہ کرنا کھینچنا، اصولہ احق، ہاں ضمیر سے ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہیں، تو ہاں ضمیر صلہ کے ساتھ پڑھی، یعنی کھینچ کر حرکت کو پڑھا۔ اب اس سے پہلا جو سبق تھا نا پچھلی ویڈیو میں، اس میں حرکت کا قاعدہ ہے کہ زیر اور پیش، اب اس کی پہچان صحیح ہو جائے گی تو پھر کھینچنا اور نہ کھینچنا سمجھ آ جائے گی۔ پھر دوسرا ہے من ربہ والمؤمنون، من ربہ، ہاں کھینچ کر پڑھی، اس کھینچ کر پڑھنے کو صلہ کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں مثالوں میں ہاں ضمیر سے ما قبل اور ما بعد، ہاں ضمیر سے ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہیں، تو اس صورت میں اس کو کھینچ کر پڑھا۔ اب آج کے سبق میں ہم صرف صلہ کی بات پڑھیں گے، صلہ کھینچ کر پڑھنا، نہ کھینچ کر کہاں کہاں پڑھا جائے گا، یہ اس سے اگلا سبق ہوگا انشاءاللہ۔ مگر ایک جگہ صلہ نہیں ہوگا، یعنی کھینچ کر ہم ایک جگہ نہیں پڑھیں گے، تو وہ کہاں پر؟ یَرْضَهُ لَكُمْ۔ اب اس قاعدہ کے مطابق، یہ جو قاعدہ ہے کہ ہاں ضمیر سے ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہوں تو کھینچ کر پڑھا جائے گا، مگر یہاں ہاں ضمیر سے ما قبل اور ما بعد ضاد اور لام دونوں متحرک ہیں، تو یہاں پر تو کھینچا، یہاں پر نہیں کھینچا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ یہ اصل میں یَرْضَاهُ لَكُمْ تھا، تو اصل کا اعتبار کرتے ہوئے صلہ نہیں کیا گیا، یعنی کھینچ کر نہیں پڑھا گیا۔ دیکھیے ہاں ضمیر سے ما قبل الف مدہ ہے، خالی ہے، متحرک نہیں ہے۔ یہاں پر قاعدہ ہم نے پڑھا ہاں ضمیر سے ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہوں، تو اب یہاں ہاں ضمیر سے ما قبل کیا ہے؟ ساکن ہے، متحرک نہیں ہے، تو لہذا پڑھنا ہم نے اس کو ہے، لیکن
اصل کا اعتبار دماغ میں ہو کہ یہ اصل میں کیا تھا، یرضاہ لکم، اصل میں ضمیر سے ماقبل ساکن تھا، یعنی ماقبل اور مبعد دونوں متحرک نہیں تھے، اس لیے یہاں اصل کا اعتبار کرتے ہوئے رسم الخط میں ضمیر پر الٹی پیش نہیں ڈالی گئی، پیش ہی ہے، اصل کا اعتبار کرتے ہوئے صلاح نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالی محنت اور ہمت کے ساتھ ہم سب کو ان اسباق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ ساری چیزیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ آپ سے التماس ہے برائے کرم کمنٹ میں کوئی نہ کوئی بات تو لکھ دیں، سمجھ آ جائے وہ بھی لکھیں، نہ سمجھ آئے وہ بھی لکھیں، اور پھر اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو وہیں ہی جواب دوں گا۔ مگر سوال روایت حفظ کا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ دیگر روایات کا، کیونکہ ہم نے جو ابھی اسباق شروع کیے ہیں روایت حفظ کے مطابق شروع کیے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔